السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 127 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں فی النساء عورتوں کے بارے میں، اور وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم تمہیں حکم دیتا ہے فیہن ان عورتوں کے بارے میں، وما اور جو یتلا تمہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے علیکم تم پر فی الکتاب اس کتاب یعنی قرآن میں، فی یتام النساء ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی وہ جنہیں لا تؤتونہن تم نہیں دیتے ما کتبہ جو لکھا گیا ہے لہن ان کے لیے، فترغبوہن اور تم رغبت یہ رکھتے ہو ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو، والمستضعفین اور بے بس من الولدان وہ بچے، وان اور یہ کہ تقوموا تم قائم رہو لیلیتامى یتیموں کے لیے بالقسط انصاف پر، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیر کوئی بھلائی، فإن اللہ تو ہے اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیماً اس کو کانا ہے بھی اس کو علیما جاننے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوهُنَّ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی سابق حکم دیتا ہے، اور وہ احکام جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جا رہے ہیں جن کا وہ حق تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے متعلق بھی وہ تم کو حکم دیتا ہے، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ معزز لسنرز، انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے پڑھیں گے یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے فتویٰ جو ہے فتح اس کا روٹ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جوان، یعنی کہ جوان از اے سمبل آف انرجی اینڈ پاور۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی پاورفل کمانڈ دیا جا رہا ہے قرآن پاک کی اس مقام پر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پاورفل کمانڈ کس کے بارے میں ہے؟ ان یتیم عورتوں کے بارے میں جو معاشرے میں تنہا رہ گئیں۔ بنیادی طور پر اکثر اگر ہم استعمال کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یتیم کا لفظ اس بچے کے لیے بولا جاتا ہے معاشرے میں جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں یا کوئی اس کا سرپرست یا ولی نہ ہو، اور لڑکے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اور کمانے لگ جائیں تو وہ یتیم نہیں کہلاتے، جبکہ لڑکیاں بے نکاحی یا وہ لڑکیاں جن کا کوئی سرپرست نہ ہو یا جن کا کوئی سورس آف انکم نہ ہو، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جائے گی وہ یتیم کہلائے گی۔ اور بیوہ عورتوں کو بھی یتام النساء کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں ان کا کوئی اب مونس و ہمدرد و غمخوار نہیں، ان پہ کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ صورتحال بڑی ہی دردناک ہے اور بہت ہی افسوسناک ہے کہ کوئی شخص اس بھری دنیا میں تنہا رہ جائے اور کوئی لوگ اس کی اکرام نہ کریں، عزت نہ کریں، اس کی خبرگیری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش، ان کی خبرگیری اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی طریقے سے اس طرح نہیں کہ ان کو یتیم خانوں میں ایک علیحدہ سے رکھ کر ان کو خیرات دے کر ان کی پرورش کی جائے تاکہ وہ ساری عمر کے لیے وہ اس احساس سے کمتری میں مبتلا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ یتیموں کی عزت کرنا بہت زیادہ اللہ کی نظر میں ایک بہت معزز نیکی ہے۔ اور آج کا جو یہ لیسن ہے اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے حقوق کی حفاظت کی رہنمائی کی اور کہا کہ یتیم عورتوں کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرو، یعنی یتیم عورتیں وہ جو کہ آپ کے زیر سرپرستی ہیں۔ حضرت عائشہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتی ہیں کہ کسی شخص کی سرپرستی میں یتیم لڑکی ہوتی اور وہ اس کا وارث ہوتا تو لڑکی کو وہ اپنے مال میں اور یعنی
آپ اس کی زیر سرپرستی ہیں، لڑکی ہے، لڑکی کے کا کوئی چچا، کوئی کزن یا کوئی اس طرح سے، یعنی جن سے شادی ہو سکتی ہے، وہ اس طرح سے ان کی سرپرستی کرتا اور وہ لڑکی اس پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنا سارا مال اس کو دے دیتی، کھجور بھی دے دیتی، سارا کچھ دے دیتی. اب وہ شخص اس سے نکاح کرنے میں رغبت رکھتا اور ناپسند کرتا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی اور نکاح کرے، اور اس کے خاص طور پہ کس لیے کہ وہ لڑکی یہ مالدار ہے تو اس کے مال میں کوئی شریک نہ ہو جائے. تو اس لیے وہ اس لڑکی کو دوسری جگہ سے نکاح کرنے سے منع کرتا تھا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور ایک اور اس کی تفسیر ہے طبری میں، سعید بن جبیر اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صرف بالغ مرد اور وارث ہوتے تھے، اور نابالغ بچے اور عورت کو جو ایک مر جاتا تھا باپ یا خامد، اس کی وراثت میں شامل نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے شروع میں ورثہ کے تمام حکم بتا دی، جس میں اس بچے کا بھی حق ہے کہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس کی بھی جائیداد میں جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ آپ نے سیپریٹ کرنا ہے اور اس کے بڑے ہونے پر اس کے حوالے کرنا ہے. اور جب تک اگر کوئی وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی نگرانی اور نگہداشت کرنی ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے. یہ اللہ نے ان کے ولیوں اور سرپرستوں کو ایڈیشنل رسپانسبلٹی دی. اور عورتوں کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کا حصہ بھی قرآن نے بتا دیا اور بیوی کا حصہ بھی قرآن نے بتا دیا. لیکن جو یہ حقوق تھے، یہ احکامات تھے، اس دور کے کچھ مسلمانوں کو بہت زیادہ شاک گزرے، بہت زیادہ ان کو اس پر عمل کرنا مشکل محسوس ہوا. جیسا کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ نہیں دیتے بیٹیوں کو حصہ، یا بیوی کا حصہ نہیں دیتے بیوہ کا، اور اس کے خاوند کے فوت ہونے کے بعد اسی کے گھر میں اس کی بیوہ کو رکھتے ہیں اور اس کو اس کا ایک حصہ جائز نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر ان لوگوں نے دوبارہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے کہ ہم اب یتیم کا سارا مال ہمارے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو ہم کھلا رہے ہیں، اس کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں، تو کیا اب بھی وہ مال میں اسی طرح شریک ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا، ریپیٹ کر دیا یہ بات کہ جی ہاں، وہ آپ کے مال میں، وہ اپنے جائز مال میں کا وہ وارث ہوگا جب وہ اس کی بلوغت کی ایج کو پہنچے گا. اور اسی طریقے سے وہ عورت جو کہ نہ مال کما سکتی ہے، نہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتی ہے، یہ عورت بھی اس مال کی وارث ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے یہ حکم ان کو دیا ہے. تو اس لیے پھر بار بار وہ جب سوال پوچھے تو پھر اللہ نے دوبارہ سے انڈورس کر کے بہت ہی شدت سے یہ بات بتائی کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرو. سعید بن جبیر نے کہا اگر عورت خوبصورت اور مالدار ہوتی تو اس کا سرپرست اس سے رغبت رکھتا اور اس سے نکاح کر لیتا، لیکن جب وہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی لیکن مالدار ہوتی تو اس سے شادی کرنے کو بھی اس کا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو نکاح کی پرمیشن بھی نہیں دیتا تھا. اس طریقے سے کچھ کیسز ایسے بھی تھے کہ عورتوں کو کافی بڑی عمر تک، حتیٰ کہ ساری عمر شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا دروازہ بند کیا اور کہا کہ عورتوں کے حقوق میں اور خاص طور پہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے سٹینڈ لینا ہے، بہت ہی زیادہ فورسفلی سٹینڈ لینا ہے. اور اس کا جو کسی بھی ایک کوئی ایسا یتیم جو کہ اپنا جائز حق بھی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، ان سے نکاح اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے لیے رزق کا انتظام کرنا اور ان کے کھانے اور کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ بہت ہی زیادہ اللہ کی نظر میں معزز نیکی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کہ احسان کی روش تک آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور یتیموں، مسکینوں اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو احسان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ان یتیموں کے ساتھ نیکی کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر جہاں پر اللہ نے صادقین کی خصوصیات بیان کی ہیں، جو صدیقین ہیں، جو کہ جنت میں نبیوں کے بعد جائیں گے، ان کی خصوصیات میں اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اور
نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، لیکن نیکی تو یہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ اور مال کی محبت کے باوجود اپنا مال خرچ کرے کن کن جگہوں پر، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ مال کو خرچ کرنا ہی پڑے گا ان یتیموں کی خبرگیری کے لیے، قرابت داروں کی خبرگیری کے لیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوہ لڑکیاں اور یتیم عورتیں ان سے نکاح کرنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے سورۃ النساء آیت 3 میں فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم عورتوں سے نکاح کے بعد، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں سے انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے نکاح کرو، لیکن اگر یتیم لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو اس کو اس کا جائز حق مہر بھی دو گے، اور اس کا جو جائز جائیداد میں حق ہے وہ بھی دو گے، اور اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت دو گے جیسے کہ کوئی اور لڑکی جو کہ کسی اور یتیم کے علاوہ کوئی بڑی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یتیم بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی خبرگیری کرنی ہے، ان کے مال و متاع کا بطریق احسن انتظام کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، اور جائیداد کی تقسیم کے وقت کوئی ایسے غیر وارث رشتہ دار جو یتیم ہوں، یعنی جو ان کا کوئی سرپرست نہ ہو، تو ان کو بھی ترکے میں سے کچھ حصہ دے دو۔ یتیم کے ساتھ انصاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بتایا کہ میں اور یتیم کی خبرگیری کرنے والا دونوں جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ نے پھر اپنی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر دیا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مساکین ہوں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ان کا اچھا مال اپنے گھٹیا مال سے مت بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ خلط ملط کر کے مت اس کو جو ہے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا کہ ان کا اچھا مال اور اپنا برا مال دونوں مکس کر دیے، پھر اپنا برا ان کو دے دیا اور ان کا اچھا خود رکھ لیا۔ یتیموں کا مال کھانے والے انسانوں کے بارے میں اللہ قرآن حکیم میں یہ بات بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے باتیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ہر وہ شخص جو کہ اپنا جائز حق نہیں لے سکتا، وہ ہمارے انڈر کام کرتا ہے، ہم اس کے مال میں تصرف کر لیں، ہم ان کی چیزوں کو خراب کر لیں، بگاڑ دیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اس صورتحال میں اس شخص کا پھر اللہ اس کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا تو واللہ ہماری آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے کسی ایسے انسان کا حق رکھ کے جو اپنا جائز حق خود لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دیکھیے کہ اللہ نے کتنے فورسفل انداز میں اس یتیم کا مقدمہ لڑا ہے اور بتایا ہے کہ اس یتیم کے حق پر معاشرے میں تو کوئی شخص بولنے والا نہیں، لیکن اللہ ان کے بہاف پر بولتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکنا، ہاں اس میں اچھائی کی نیت سے، نیکی کی نیت سے، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، کیونکہ جب چھوٹے بچے ہیں، جب ناتوان ہیں، جب ان کو کوئی ٹریننگ نہیں، جب ان کی تعلیم و تربیت نہیں، تو وہ نہ آپ کے ٹیکٹکس کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کو اپنے مال کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کیل اور میزان کو انصاف کے ساتھ، یعنی ناپ اور تول پورا دو، ناپ کر لو اور تول کر دو، ناپ کر دو اور تول کر دو، پورا ان کا حق دے دو، ان کی جتنی بھی تمہارے پاس تمہارے ذمہ ایک حقوق ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور اگر گفتگو کرو تو بھی کسی کی ناحق رئی نہ کرو، سیدھی صاف سچی کھری بات کہو، اور یاد رکھو کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ جو ہے وہ
پہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایسے لوگوں کی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک جنت ایسی ہے جس میں صرف ایسے لوگ ہی جائیں گے جو یتیموں کا مال حفاظت سے رکھتے ہیں اور یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے پیدائشی طور پر، لیکن اللہ نے آپ کے لیے پناہ کا انتظام کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نے یتیموں کا کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں جب آپ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں جو حضرت خضر نے دیوار اٹھائی تھی، تو جب ان سے کہا گیا کہ دیوار آپ نے اٹھائی ہے تو آپ نے اس کی اجرت کیوں نہیں لی، تو آپ نے حضرت خضر نے کہا تھا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اللہ نے چاہا کہ جب وہ بچے جوان ہوں تو ان کے نیچے سے اپنا خزانہ نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ اس چیز کی سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور وہ لوگ جو تھے جو جنت میں جانے والے ہیں وہ اللہ کی محبت کے لیے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، اور یتیم کا اکرام کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ فرماتا ہے تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کو ذلیل اور خوار سمجھتے ہو، تو یاد رکھیے کہ یتیم کا مقدمہ اللہ نے خود لڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، دیکھو وہ شخص جس کا پیچھے آگے کوئی نہیں، اس شخص کو جھڑکیاں دے دے کے گھر سے مت نکال دینا، اس کو دھکے دے دے کے مت نکال دینا۔ کلا، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ شخص جو معاشرے میں بے یار و مددگار اور تنہا رہ جائے، اس شخص کو یہ قیامت کو جھٹلانے والا بدبخت دھکے دے کر نکالتا ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا، اس کی دینداری کا یہ عالم، اس کی یہ حرکت اس کی دینداری کی تمام دعووں کو غلط ثابت کرتی ہے۔ یہ شخص بے یار و مددگار ہے، اس پر تو تمہیں اجر صرف اللہ سے ملنا تھا نا، اس شخص سے تو تمہیں کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا تھا، نہ ہی کوئی وہ تمہارا کام کر سکتا تھا، نہ اس کا کوئی تمہاری لائف میں کوئی انفلوئنس تھا، تم نے اس شخص کی پرواہ ہی نہیں کی اور دھکے دے کے نکال دیا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور دوسروں کو کہتا ہے ان مسکینوں کو کھانا کھلا کے تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک بہت ہی عمدہ نیکی ہے کہ یتیم لوگوں کی حفاظت کی جائے، اور یہاں پر اللہ نے خاص طور پر یتیم عورتوں کی بات کی ہے۔ تو ہمیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات پر ترغیب دی کہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ یتیم کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ بچے ہوں چھوٹے ناتوان جن کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بیوہ عورتیں ہوں جن کے خاوند دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بہنیں ہوں جو کہ بھائیوں کی زیر کفالت آ گئیں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد، یا وہ لڑکے یا وہ ناتوان رشتے ہوں، آپ کی بھانجیاں، آپ کی بھتیجے، ایسے بہت سے کیسز ہماری سوسائٹی میں بھی ہیں، اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ لڑکیوں کی ایج گزر جاتی ہے شادی کی، کوئی پرواہ نہیں کرتا، ان کے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں، اور یہ اس معاشرے کا برننگ ایشو ہے۔ تو قرآن حکیم پر عمل نہ کرنا کی وجہ سے ہماری زندگیاں پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو وہ یتیم عورتیں جن سے تم نکاح کرتے ہو تو ان کا جائز حق نہیں دیتے، یہ ناانصافی مت کرو، عورتوں کو ان کا حق دو، بچوں کو ان کا حق دو، بیواؤں کو ان کا حق دو، یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤ، ان کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کا مقدمہ اگر کوئی نہیں لڑتا، ان کا مقدمہ اللہ لڑتا ہے۔ تو اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر جو ہم نے سیکھا وہ سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھائی بات، وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حوالے سے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ جو ان کے ولی یا سرپرست ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، ان عورتوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ تاکید کی ہے جن کا باپ یا بھائی یا ان کا کوئی بھی ان کی بہاف پہ بولنے والا نہیں ہے۔ ان عورتوں کو ان کا حق دو،
تم وہ چیز جو ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، ان کا جائز حق، وہ تم ان کو دے دو، اور ان کے کسی بھی حوالے سے اس کے کسی حق کی حق تلفی نہ کرو، اور ان ناتوان لڑکوں کے حق کو ادا کرو۔ یہ دو چیزیں اللہ نے بہت فورسفلی ان کے ولیوں اور سرپرستوں کو کہہ دیں، اور اللہ نے ان کو حکم دیا کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کریں، نہ صرف یہ کہ خود انصاف کرے بلکہ جہاں کہیں بھی یتیم کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کا انصاف لینے کے لیے۔ یہ اس معاشرے، جس معاشرے میں یہ حکم پر عمل ہوگا تو آپ بتائیں کہ وہاں پہ کہاں ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر عمل کرنے سے ہر صورت میں برکتیں ہیں۔ زندگی مشکل ہوتی ہی تب ہے جب ہم قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک امپلائڈ میننگ ہے جو اس آیت سے ہمیں نکلتا ہے، وہ یعنی کہ وہ خواتین، وہ لڑکیاں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جن کے خاوند، جن کے بھائی، جن کے باپ ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کی ہر طرح سے ضرورت کا دھیان رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان رشتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ رشتے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو عورتیں بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ یتیم بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ رشتہ کسی کا باپ سر پہ نہ ہو تو اس لڑکی کا کوئی ولی یا سرپرست نہیں، تو اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں کہ اللہ کو آسمان سے وحی اتار کر اس لڑکی کے حق کے لیے ان کو ڈانٹنا پڑا اور سرزنش کرنی پڑی۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اگر ہماری زندگی میں ایسا کوئی رشتہ ہے جو ہماری کیئر کرتا ہے، ہمیں ڈانٹتا بھی ہے، تھوڑا سا کبھی ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہی رشتے ہماری پروٹیکشن ہیں، یہی ہمارے باڈی گارڈ ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم انہی کے دم سے ہم ایک بڑی ہی باعزت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ کبھی بیٹھ کر سوچئے گا ضرور اپنے گھروں میں کہ آپ ایک پرسکون گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ کے گھر میں بجلی کے بل سب کچھ پے کیا جا رہا ہے، جبکہ دنیا میں اس وقت بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں، ایون کہ بہت ترقی یافتہ ممالک میں، جو ان تمام چیزوں کے لیے صبح سے شام خود محنت کرتی ہیں، اپنے گھر کا بل دینے کے لیے، اپنے سر کی چھت کا کرایہ دینے کے لیے، اپنے گھر کا راشن ڈلوانے کے لیے، اپنے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، بچوں کے اسکول کی فیس دینے کے لیے، کوئی بیمار ہو گئی ہیں ڈاکٹر کی فیس کا ارینج کرنے کے لیے، ان کو کوئی رائڈر، کوئی ڈرائیور نہیں میسر، ان کو کوئی لڑنے کے لیے، ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ چھوٹی سی بھی ہماری بات پوری نہ ہو تو ہم لڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے کہ یہ جو زہر ہمارے ذہن میں بھرا گیا ہے، انجیکٹ کیا گیا ہے، یہ ہماری ہی نقصان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن والی زندگی نصیب کرے تاکہ ہم زندگی کو اس کے اصل رنگ اور اصل روپ میں دیکھیں کہ جیسے کہ وہ ہے اور جیسے کہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔